علی بھائی پہلا سوال ہی بڑا کرٹیکل ہے جی پلوامہ اٹیک کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک سینسٹیو سوال ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پلیٹ فارم پیورلی کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر بیس کرتا ہے، لیکن بسا اوقات ہمارے ملک کے اندر ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ اس طرح کے کریٹیکل ایشوز کے اوپر بھی مجبوراً بولنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے پولیٹکس بھی اسلام کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس میں کنٹرول الفاظ کے اندر جو اپنا میسیج ہے وہ انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا دوں، جو بھی میں نے فی البدی گفتگو کرنی ہے اس حوالے سے۔ باقی ڈیٹیل گفتگو تو ہم اس صورتحال پہ فوراً تو نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی صورتحال کلیئر نہ ہو، کیونکہ میڈیا کے ذریعے جو خبریں آتی ہیں آپ کو پتہ ہے، ایک طرف کا میڈیا ایک چیز کو بڑھا کے بیان کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف کا میڈیا دوسری چیزوں کو، اور پھر سوشل میڈیا جو میڈیا دا بھی ابا جی ہے، جی سارے میڈیا دا، اس کے اوپر تو ایسی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد ذرا ڈیسیژن کرنا کئی معاملات میں مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ان ایمبیگوس چیزیں ہیں، غیر مبہم، ان کے اوپر تو ڈسکشن کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے یعنی میں سب سے پہلے تو میسیج دوں گا کشمیری عوام کو، جو مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں، جو ایک تحریک آزادی اپنی چلا رہے ہیں، اور وہ انڈیجنس ان کی تحریک آزادی ہے جس کی وجہ سے ان کو بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں، لاکھوں انسانوں کی۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے جس طریقے سے انڈیا میں ایک متعصب قسم کی حکومت آئی ہے اور اس نے ان پر ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ تو یعنی جو نیوٹرل میڈیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، یعنی وہ مسلمان اور غیر مسلم کا چکر نہیں، سب کے سامنے ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ بے شک۔ تو ہماری سپورٹ سب کی سب جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے اگر کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ درد کرتی ہے تو وہ درد تو آنکھ کر رہی ہوتی ہے لیکن پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے، بخار ہوتا ہے تو پورا جسم کاٹ کے رات گزارتا ہے۔ تو اس مانند مسلمان آپس میں، تو جو مسلمان انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے اندر، ہمارے تو بہت زیادہ یعنی آڈینس جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے، اور وہ کامنٹس بھی کرتے رہتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر، اور محبت بھی کرتے ہیں، اور اکثر اوقات ان کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ کوئی لیکچر دیا جائے۔ تو لیکچر کیا، ہم تو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب کرے آمین، اور کافروں کے اس ظلم سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ ڈٹے رہیں اور رجوع اللہ رکھیں، ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل، ہر پریشانی میں دعا مانگا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اسی طریقے سے جامع ترمذی میں ہی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف اس دعا کے ساتھ متوجہ ہوا جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی تمہارے نبی علیہ السلام کو کوئی مصیبت آتی تھی یا ان کے جد امجد کو، حتیٰ کہ جب ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ تو یہ 3 وظائف ہیں، اس کے اوپر علیحدہ سے میرا کلپ بھی موجود ہے، مصیبت پریشانی سے بچنے کے 3 سنت وظائف۔ تو اللہ کی طرف رجوع لائیں، دعا کریں، دعا کا بڑا یعنی ایک اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس کی برکت سے فیصلے فرماتا ہے، دعاؤں کی برکت سے۔ تو ہماری تو خواہش ہے کہ UN کی جو ریزولیشنز ہیں، جو قراردادیں ہیں، ان کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور وہ تو سب نے مانا ہوا ہے، اور وہی انڈیا کی جو حکومت ہے وہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارا محبت کا اور دعاؤں والا پیغام تھا انڈیا میں جو مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ دوسرا میسیج میں دوں گا انڈیا کی جو عوام الناس ہے، خواہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، تو ہم بالکل کلیئر کٹ ان کو یہ میسیج دے دیں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ لڑنے کا، چاہے انڈیا کے اندر غیر مسلم جو آباد ہیں چاہے مسلم آباد ہیں، ہم سب کے لیے امن کا پیغام رکھتے ہیں۔ اسلام تو ہے ہی امن کا دائی،
اسلام جو ہے اس کا تو مطلب ہی ہے پیس. اسلام کے جو لغوی معنی ہے وہ پیس ہے, امن اور سلامتی کے ہیں. اور جہاں تک وہاں پہ جو مسلمان آباد ہیں تو ظاہر ہے ان سے تو ہماری ایک اسلام کے رشتے میں ایک محبت بھی وابستہ ہے. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ دونوں طرف کی ایسی لڑائیاں ہوں کہ جن کی وجہ سے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کا بھی نقصان ہو, کیونکہ تقریباً جتنے مسلمان پاکستان میں آلموسٹ اتنے انڈیا کے اندر ہیں. یہاں اگر 22 کروڑ ہیں تو 20 کروڑ وہاں پہ بھی ہیں, تو وہ بھی ہمارے لیے اتنی اہم ہے. اور پھر انسانیت کے رشتے پہ اس سے اوپر بھی جائیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا ناحق, گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو ہم تو پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ یعنی خواہ مخواہ کی اس طرح کی لڑائیاں ہوں جس کی وجہ سے ایک امن کی صورتحال خراب ہو اور لوگ اس تکلیف سے گزریں, کیونکہ جنگوں کا اینڈ جو ہے وہ تو بربادی ہوتی ہے, حاصل کچھ نہیں ہوتا. الا یہ کہ بالکل کوئی ناگزیر معاملہ ہو جائے وہ الگ بات ہے, میں کوئی جہاد کے خلاف نہیں بول رہا, لیکن وہ جہاد بھی ہونا چاہیے. خواہ مخواہ کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو, کسی کو اوپر کرنے کے لیے, کسی کو نیچا کرنے کے لیے. اچھا, تیسرا میسج میں پاکستانی عوام الناس کو اس حوالے سے دوں گا کہ وہ بھی رجوع اللہ کریں, اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں, اور اس وقت جو ہماری پریزنٹ گورنمنٹ ہے نا اس کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کریں, ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہ کریں. یقیناً پچھلے دنوں ہماری گورنمنٹ نے کچھ ایسے ڈیسیژن کیے ہیں اس حوالے سے, خصوصاً یہ جو پائلٹ کو چھوڑنے والا واقعہ ہے. یعنی پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں شدید اختلاف رائے رکھتا ہوں اس معاملے میں, قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. لیکن میں اس پہ پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں, میں اس کو سکپ کرتا ہوں. لیکن اب چونکہ ہمارے حکمران وقت نے ایک ڈیسیژن کیا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی حکمران اجتہاد کر کے صحیح ڈیسیژن کرے گا اسے 2 اجر ملیں گے, اور اگر وہ غلط ڈیسیژن بھی کر لیتا ہے, اس کی نیت درست تھی, اس کو وہی بات سمجھ آئی, تو 1 اجر اسے ملے گا. تو یہ حکمران کی بات ہے, یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ کوئی حکمران وقت کے خلاف جو ہے وہ پارٹی یا جتھا بنا کے لڑائی کرنا شروع کر دے تو اسے 1 اجر کا ثواب ملے گا. اس کے لیے نہیں, اس میں حکمران کے الفاظ موجود ہیں. کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی لوگ بشارتیں سنا رہے ہوتے ہیں اسی حدیث کے تحت. حالانکہ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو حکمران حضرت علی کی جنگیں اگر نعوذ باللہ غلط ہوتی تو ان کو 1 اجر ملتا, اور ان کی جنگیں جو کہ صحیح ہیں, بخاری مسلم کی درجنوں حدیث اس پر گواہ ہیں. میرا ریسرچ پیپر بھی کربلا والا موجود ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, جس میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں. تو ان کا اس کے پیچھے نبی الاسلام کھڑے ہیں, ان کو ڈبل اجر ملنا ہے. لیکن مخالفین کے لیے نہیں کہ جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کریں یا قانون کو ہاتھ میں لیں اور پارٹی اور جتھا بنا کے حکمران وقت کے خلاف ٹکرا جائیں. اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا, ورنہ انارکی پھیل جائے گی. اس طرح تو یعنی یہ پاکستان کوئی بنانا ریپبلکس تو نہیں ہے, یہاں پہ ایک آئین ہے, پھر اس کے اوپر ایک عدلیہ ہے جو یعنی اس آئین کے تحت جو حقوق ہیں ان کو انشور کرتی ہے. اگر کسی کو کسی گورنمنٹ ڈیسیژن کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ پٹیشن فائل کرے جا کے ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر, لیکن جتھا بنا کے پارٹی بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہ کیا جائے. اور اس وقت تو ویسے ہی ہمیں یعنی یونٹی کی ضرورت ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کافی زیادہ کمپین اس حوالے سے بھی چل رہی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر نے ڈیسیژن کیا ہے. یعنی وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی بھی یعنی ہمیں اخلاص میں شک نہیں ہے, لیکن اب ونس ڈیسیژن ہو گیا ہے تو اب اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں. آپ اپنا پروٹیسٹ ضرور علمی طریقے سے ریکارڈ کروائیں تاکہ مستقبل میں اس قسم کی غلطی دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو. اور جو کچھ ہو گیا وہ اب اللہ کے ثبوت کریں, اللہ سے آپ دعا کریں. چوتھا میسج میں دوں گا پاکستان کی حکومت کو کہ اس وقت پاکستان کے اوپر ایک مشکل وقت ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد چند جو بڑے مشکل اوقات مسلمانوں پہ آئے ہیں پاکستان کے, ان میں سے ایک مشکل وقت ہے یہ. ایسی صورتحال میں ہمیں اندرونی خلفشار سے بچنا چاہیے, خصوصاً جو اندر جتنی یہاں پہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ چلیں, خواہ مخواہ لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں. ہمیں اندر کی یعنی یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت, اور حکومت کا کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے مشورے سے چلے. ظاہر ہے یہ الیکٹڈ لوگ ہیں تو پارلیمنٹ کے مشورے سے چلنا چاہیے. اس میں جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں جتنی بھی مخالف جماعتوں نے تقریریں کی ہیں
تو سب کے سب ایک پیج پہ نظر آئے ہیں. اس کے اگینسٹ اگر آپ انڈیا کی پارلیمنٹ کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں تو وہاں آپ کو یونٹی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو پارلیمنٹ میں بھی یونٹی نظر آئے گی. اور اس سے بڑھ کے مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے میڈیا نے جو پازیٹیو رول ادا کیا ہے, انڈیا کے میڈیا کو تو اس میڈیا سے سبق سیکھنا چاہیے. حالانکہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہم سے زیادہ مضبوط ہے, وہاں پہ میڈیا ہم سے پہلے آزاد ہوا ہے, لیکن آپ اس میڈیا کو دیکھ لیں تو وہ تو لگتا ہے کہ بس کیا سے کیا کروا دیں گے. تو وہ تو مطلب ہر وقت جنگ کھول کے, وہ تو کل میں وہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جیو کے اوپر ہی, تو وہاں پہ ایک صحافی نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ تو نیوز روم نہیں وار رومز لگتے ہیں جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستانی میڈیا پہ میں یعنی بہت خوش ہوں اللہ کے فضل سے کہ انہوں نے پازیٹیو رول اس حوالے سے ادا کیا ہے. اور ہماری اپوزیشن جماعتوں نے بھی پازیٹیو رول ادا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن اس معاملے میں ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں پاکستان کی بات ہے, ہمارے ملک کی بات ہے, ہماری نیشن کی بات ہے, مسلمانوں کے تحفظ کی بات ہے, تو ہم اس وقت حکومت کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک پیغام تھا جو میں پاکستانی حکمرانوں کو دینا چاہتا تھا کہ آپ ان کو مشورے میں ساتھ رکھیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ غزوہ احد کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی تھی صحابہ کرام کی چند اصحاب کی نافرمانی کی وجہ سے. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا. اب اس کے بعد نبی علیہ السلام کو کیا کہا گیا, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اب ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اتنی غلطی کی ہے تو آپ ان کا سٹیٹس ہی کینسل کر دیں. آندہ بھی معاملات میں ان کو مشورے میں ساتھ لے کے چلنا ہے. ان لوگوں کو جن کی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی, کہا گیا کہ ان سے مشورہ اب بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی 2-4 غلطیاں دے کے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. اور پھر سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ مسلمانوں کی نشانی کیا ہے, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ان کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں. اسی لیے میں ماڈرن اس وقت جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے اپنی خامیوں کے باوجود میں اسے ایک خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہوا ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون, یعنی یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے. تو اس میں نے اسلامک ڈیموکریسی اس کے حوالے سے جو دوسرے لوگ اعتراضات کرتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ سیکولرز کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں, کچھ جو سو کالڈ جہادی تنظیموں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں, اور وہ اسے جو ہے وہ کافروں کی حکومت سمجھتے ہیں. میں نے وہ ساری چیزوں کو انٹلیکچولی ایڈریس کیا. تو یہ یعنی میں گورنمنٹ کو مشورہ دوں گا کہ سب سے مشورے سے چلیں. اور یہ جو آپ نے پائلٹ چھوڑنے والا معاملہ کیا ہے, اس میں بھی آپ کو مطلب پارلیمنٹ میں مشورہ کر کے چلتے تو زیادہ بہتر ہوتا, آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے بھی ہوتے. باقی اس پوری صورتحال میں مجھے گورنمنٹ کے ایک بندے کا کردار بڑا پازیٹیو نظر آیا, اور وہ ہمارے جو ہیں وہ فارن منسٹر ہیں. یعنی وہ ٹرو ریپریزنٹیشن اس وقت عوام الناس کی مجھے جو ہے وہ ان میں نظر آئی ہے. ویلڈن شاہ جی کو ہم ویلڈن کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ OIC والا بھی معاملہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایسی جگہ پہ نہیں جاؤں گا, یہ پازیٹیولی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ضروری ہے. اس چیزوں سے کوئی فورم ختم نہیں ہو گیا, انہوں نے اپنے ریپریزنٹیشن تو بھیج دی تھی نا, خود نہیں گئے, تو ایک میسیج دیا ہے. اس کی برکت ہوئی ہے کہ تھوڑا بہت ہمارے حق میں بھی وہاں سے سٹیٹمنٹ نکلی ہے OIC کے اجلاس سے. ابھی بھی مکمل طور پہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, ظاہر ایک دن میں تو نہیں ہوگا, لیکن یہ پروٹیسٹ کرنے کا ہی نتیجہ ہے. ورنہ آپ بالکل لیٹ جائیں گے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اور پرائم منسٹر کا جو اس میں یعنی ایک ایٹیچیوڈ مجھے اچھا لگا. انہوں نے جتنی بار بھی قوم سے خطاب کیا, قوم کو اعتماد لیا 5-10 منٹ جو بھی گفتگو کی ہے, بڑی پازیٹیو گفتگو ہے. اور ایک اگر اس تقریر کو آپ انڈین میڈیا کے جو وار رومز کی گفتگو کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو نظر آئے گا. اس لیے آپ دیکھیں وہاں بڑے کٹر قسم کے لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے, انہوں نے بھی پرائم منسٹر عمران خان کی ان تقریروں کی تعریف کی ہے اور بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے انہیں اپنی پبلک کی بھی گالیاں کھانی پڑی ہیں. اور بہرحال میں اس کو پازیٹیولی بھی دیکھتا ہوں. سر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ لوگ یہاں کی تعریف کرتے ہیں تو ان کو اپنے لوگوں کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں, پھر بھی تعریف کر لیتے ہیں, اتنی جرت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے. تو یہاں بھی ہمارے حکمرانوں کے اندر اور جو ہائر اپس ہیں ان کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اختلاف رائے کرتا ہے, آپ اس کے اوپر غدار وطن کا فتویٰ نہ لگایا کریں, اس کو اخلاص کے اوپر ہی سمجھا کریں. ٹھیک ہو گیا. ہاں کوئی پارٹی بنا کے جتھا بنا کے آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, اسلحہ اٹھا لیتا ہے, پھر وہ الگ بات ہے, وہ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کرتا ہے. لیکن اگر کوئی علمی اختلاف کرتا ہے, اختلاف رائے, تو ہر بندے کا حق ہے
یعنی میں کئی واقعات بتا سکتا ہوں کہ صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی معاملات میں اختلاف رائے کیا، اور کئی بار آپ نے ان کے اس اختلاف کو ایکسیپٹ کر کے صحابہ کے مشورے کو مانا ہے. تو آج کے حکمران جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے. اور یہ یعنی میں حکمرانوں کے لیے میسیج تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس میں ظاہر ہے ہمارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بھی، اور پھر ہماری جو فورسز کے چیف ہیں، چاہے وہ آرمی چیف ہوں، چاہے وہ ایئر چیف ہوں، نیول چیف ہوں، جوائنٹ چیف ہوں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، ان سے مشورہ لیں. ظاہر ہے کہ فارن پالیسی پاکستان کی یعنی عرصہ دراز سے زیادہ تر یعنی پاکستان کی ملٹری اس کو یعنی گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. اس حوالے سے گائیڈ کا لفظ تو خیر تھوڑا بے حرمتی ہو جائے گی، اسسٹ کر رہی ہوتی ہے پرائم منسٹر کو، کیونکہ ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے. پرائم منسٹر کو گائیڈ نہیں کرے گی، اسسٹ کرے گی. صحیح. تو وہ پرائم منسٹر کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مشورہ بھی لے کے چلیں، اور اس طریقے سے ایجنسیز کی بھی یعنی ان پٹ لی جائے. اس کے بعد ایک اور مجھے امید ہے کہ یہ کر رہے ہوں گے، لیکن میں پھر بھی اپنی طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں نا مشورے کے طور پہ، ایک مسلمانوں کی خیر خواہی کے طور پہ. ظاہر ہے کہ اب یہ میری ویڈیوز تو آپ پتہ لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے، تو پھر ایک دینی پلیٹ فارم سے ظاہر ہے کہ یہ ایک لوگوں کی ذہن سازی بھی ہوتی ہے. پھر ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح بات بتائیں. تو یہ تو میں نے یعنی مینلی 4 میسیجز دے دیے ہیں، جس میں نے یعنی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی میسیج دیا ہے، انڈین عوام کو بھی دیا ہے، پاکستانی عوام کو بھی، اور پاکستانی حکومت کو بھی. آخری میسیج میرا انڈیا کی گورنمنٹ کے لیے 5واں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو گڈ جیسچر دیا ہے آپ کے پائلٹ کو چھوڑ کے، اگرچہ میں اس معاملے میں ان سے اختلاف بھی رکھتا ہوں، اور پاکستان میں اکثریت اختلاف رکھتی ہے، اور میرا اختلاف کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67-68 کی روشنی میں. وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اس کے باوجود اب چونکہ حکومت وقت نے ایک ڈیسیژن کیا ہے، اجتہاد کیا، غلط کیا ہے، ایک اجر ملے گا. اب مستقبل میں کوئی ایسی غلطی اس حوالے سے نہ کی جائے، اتنا چیپلی معاملات کو ہینڈل نہ کیا جائے. انڈین حکومت سے میں کہوں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو یہ گڈ جیسچر دیا ہے اور امن کی بات کی ہے، پھر آپ کو ورلڈ وار 1 اور 2 کی ایگزامپلس دی ہیں کہ کروڑوں لوگ مرے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بار بار امن کی بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ یہ بات بار بار رپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت نیا پاکستان ہے. یعنی وہ نئی ایک پالیسی لے کے آئے ہیں کہ اگر ماضی میں دونوں سائڈ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم اب اس کی ریمیڈی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ہم ایک نیا آغاز، اگر آپ گڑھے مردے اکھاڑیں گے تو اس کا پھر اینڈ کوئی نہیں ہونا. پہلے یعنی آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی جو آلموسٹ سمجھ لیں آدھی سے زیادہ آبادی اسی ریجن کے اندر آباد ہے، ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ یہاں کی زمین جو ہے وہ اگاتی ہے، صدیوں کے بعد لوگوں نے لرن کیا ہے، اور ادھر لوگ سب کانٹیننٹ میں آباد ہوئے ہیں، چاہے چائنا میں، پاکستان میں، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر. تو اب اتنی آبادی کو آپ سٹیک پہ لگا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ یہ جنگ یعنی طویل ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر اٹامک ویپن یوز ہوتے ہیں تو پھر صرف یہ آبادی متاثر نہیں ہوگی، یہ پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات جائیں گے، اور یہ کوئی انسانیت کی خدمت بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی ملک کی خدمت ہوگی. جب ملک کے عوام ہی نہیں بچیں گے، صرف زمین ہی رہ جائے گی بنجر، تو آپ نے پھر ایسے ملک کو چاٹنا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے پرائم منسٹر کا جو جیسچر ہے وہ بہت زبردست ہے، اس کو پازیٹیولی لیں. اور میں یعنی بینگ اے نیوٹرل پرسن، آپ کو پتہ ہے میں ماضی میں بھی ہر اس چیز کے خلاف بولتا ہوں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، چاہے وہ کرنے والی ہماری حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو. یعنی میں اس پلیٹ فارم سے کسی کو پرسنلی سپورٹ نہیں کرتا. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، یہ حقیقت بات ہے کہ پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو اب امن کی طرف لے کے جانا ہے، اور کوئی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس طریقے سے لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں کرنا ہے. یہ زبردستی چند عناصر ہیں جن لوگوں نے پاکستان اور انڈیا کو لڑانے کے لیے حرکتیں شروع کر دی ہیں. اب وہ واللہ عالم امریکہ کی سازش ہے یا کسی اور کی ہے، پاکستان تو اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اور پھر اس لمحے میں جب کہ یعنی ایک پاکستان کے ہاں جو ہے وہ سعودی گیسٹ آئے ہوئے تھے، محمد بن سلیمان، اور اس وقت اتنا بڑا دھماکہ پاکستان کیسے کروا سکتا تھا، اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا. پھر 350 کلو بارود جو ہے وہ اتنی یعنی حصار کو توڑتا ہوا وہاں پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ آپ خود سوچنے والی چیز ہے کہ آپ نے جو کچھ کشمیر کے اندر کیا، یہ اس کا ریونج ان کی عوام کے طرف سے سامنے آ رہا ہے. اور پھر یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پرائم منسٹر نے کوئی 2 بول ہمدردی کے ان فوجیوں کے لیے نہیں بولے ہیں جو مارے گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ
دو بول ہمدردی کے کیسے بولے جائیں جب لاکھوں کشمیری شہید ہوں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چھروں کے ذریعے نکالی جائیں، ان کے چہرے ڈیمیج کیے جائیں، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں، اس پورے غم کے اندر اس طرح کے معاملات جب ادھر سے ریونج کے طور پہ آئیں اور ایک کشمیری بچہ اٹھ کے بدلہ لے، تو اس میں پھر ہم ہمدردی، اگر اس واقعے سے بغیر انڈیا کے اندر کوئی غیر مسلم بھی مر جائے تو ہمیں دکھ ہوگا، ظاہر ہے اس کی فیملی کے ساتھ ہم افسوس کریں گے، لیکن آپ ذرا اس کا دوسرا پہلو دیکھیں. اسی وجہ سے ہمارے پرائم منسٹر نے ایک کنٹرول الفاظ کے اندر تقریر کی ہے، کیونکہ ہم مجبور ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ظلم ڈھایا ہے اس کا ریونج، ہر عمل کا رد عمل تو سامنے آتا ہے. حتیٰ کہ چھٹا پارہ شروع اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر پسند نہیں کرتا، ہاں مگر جس پہ ظلم ہوا ہو اگر وہ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر کرے اس سے اللہ تعالیٰ بھی صرف نظر فرماتا ہے کہ اس پہ ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کشمیریوں پہ ظلم ہوا ہے تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہمارے اس گڈ جیسچر کو جس طریقے سے انڈین میڈیا پیش کر رہا ہے اور وہ پاکستانی قوم کو اور پاکستانی حکمرانوں کو اور پاکستانی فوج کو ایک بزدل بنا کے پیش کر رہا ہے کہ جی یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں اس لیے امن کی بات کر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں، تو میں ان کو بالکل پنجابی چ کہاں گا کہ کان کھول کے سن لو، کنوں کڈ لو، یہ گل اپنے کانوں میں سے یہ بات نکال لیں، نکال کے دماغ تک پہنچا لیں کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، ڈر والا معاملہ کوئی نہیں ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ اگر آپ پاکستان آ جائیں تو آپ کو پاکستان کی صورتحال پتہ چلے تو آپ پرائم منسٹر کو دعائیں دیں جس نے عوام کو روکا ہوا ہے. ادروائز پاکستانی عوام جتنی جذباتی ہے اور اس طرح کے ایشوز کو لے کے بھری پڑی ہوئی ہے، یہ حکومت کے قابو میں بھی آنے والی نہیں ہے. یہ تو اس وقت ایک پاپولر لیڈرشپ ہے، اس وجہ سے لوگ خاموش ہیں. ظاہر ہے ایک عمران خان صاحب سے مجھے بھی کئی معاملات میں اختلاف ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک پاپولر لیڈر تو ہیں، کرکٹ کی وجہ سے ہوں یا باقی چیزوں کی وجہ سے. گستاخانہ فلم اور کارٹون کے اوپر جو ان کا سٹانس تھا میں نے اس کو سپورٹ کیا، وہ ملینز آف پیپل تک میری ویڈیو پہنچی ہے. ہم ان سے یعنی اس حوالے سے ایک محبت کا رشتہ رکھتے ہیں. تو اس وقت ایک پاپولر لیڈرشپ پاکستان کے اندر موجود ہے جس کی برکت سے یہ فتنہ دبا ہوا ہے. اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے، میں بالکل یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اور آپ لوگ جتنے بھی یہاں 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے سیکنڈ کریں گے کہ پاکستانی عوام جو ہے اس معاملے میں کتنی جذباتی ہے. حقیقت بات ہے، نہیں تو یہ ان کے یہ مسئلہ ہے جا کے اکھاڑ کے رکھ دیں ہر چیز. تو یہ آپ اس کو بزدلی نہ سمجھیں. اور میں آپ کو دوسری بات یہ بھی یعنی کلیئر کٹ بتا دوں، جو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا تھا اور وہ انہوں نے بڑے دبے الفاظ میں صحیح میسج کنوے کیا تھا کہ پاکستانی عوام جو ہے نا یہ ٹیپو سلطان کے جانشین ہے، یہ مر جانا پسند کریں گے لیکن غلامی نہیں قبول کریں گے. اور یہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے. غلامی کا تو خیر اب تصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو الحمدللہ پاکستان کی شکل میں اور پاکستان کی جو ڈیفنس ہے اس کی شکل میں عروج دیا ہے، اس کے باوجود یہ حقیقت بات ہے، یہ پرائم منسٹر کی بات کو کوئی ہلکا نہ لے. یہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کیا یہ جملہ بول کے کہ ہم ٹیپو سلطان والا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ. اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال آئی تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم بہادر شاہ ظفر والی زندگی گزاریں گے، ہم ٹیپو سلطان والی زندگی کو پریفر کریں گے. اور یہ بالکل حقیقت بات ہے. اس لیے یعنی میں انڈین گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں اور اس کو بالکل کمزوری نہ سمجھیں. اور پاکستان کے اندر اسلام کے نام کے اوپر لوگ جانے دینے کے لیے قربان ہیں. اور میں آپ کو آخری بات کروں، آپ کی فوج کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان کی عوام اور پاکستان کا ہر فوجی اس کے اندر شہادت کی تمنا موجود ہے. الحمدللہ وہ اس لیے کہ اس کے ایمان کا حصہ ہے. بے شک صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی موت مرا، منافقت کی ایک شاخ پہ مرا. حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. تو یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ 22 کروڑ چلتی پھرتی 302 ہیں. یہ حقیقت بات ہے. یہ تو لوگ ظاہر ہے کہ مسلمان کا تو آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان ہے. وہ کہتا ہے مرنا تو ہے، میں نے چاہے 40 سال کی عمر میں مروں چاہے 20 سال کی عمر میں مر جاؤں تو اینڈ رزلٹ تو موت ہے. تو مر جاؤں گا جنت میں پہنچوں گا. یا تو لوگ جنت میں جناب اپنے جو ہے محلات بک کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فوجی بھی اور عوام بھی. لہٰذا ایسی عوام کے ساتھ آپ کیا لڑیں گے؟ اور آپ اگر پاکستان
میں آ کے انالیسس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے گی. میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا, میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. یہ تو ہمارا میڈیا ایسے لوگوں کو کی چیزوں کو اس طرح پروموٹ نہیں کر رہا ہوتا جان بوجھ کے تاکہ امن کی صورتحال رہے. ادروائز انڈین میڈیا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جتنے ادھر جذباتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ اسلام کی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں, رومن اور پرشین امپائر جو الٹی ہیں, مٹھی بھر مسلمانوں نے سپر پاورز کو الٹا ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ ہاں, ایمان کی بنیاد پہ. صحابہ کرام جب بھی کسی قوم پہ حملہ کرتے تھے ان کو خط لکھتے تھے کہ ہم وہ فوج لے کے آ رہے ہیں کہ تمہیں جتنی اپنی زندگی سے محبت ہے اس سے زیادہ وہ موت سے محبت کرتے ہیں. تو سر جو ایسے لوگ ہوں جو موت سے اگلوں کی زندگی سے بڑھ کے محبت کرتے ہوں تو سر ان کو پھر کون لوگ شکست دے سکتے ہیں؟ اسی لیے دیکھیں, نہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا, نہ مین پاور زیادہ تھی. تو دنیا کی جو اتنی بڑی بڑی آرمیز تھیں جو صدیوں سے دنیا میں اپنا ایک اثر و رسوخ لے کے بیٹھی تھی, رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دیا 5 سے 6 سالوں کے اندر مسلمانوں نے, یرموک اور قادسیہ کے اندر. تو وہ اسی لیے اکھاڑا نا, ایمان کی طاقت تھی نا. تو اس لیے انڈین گورنمنٹ کو میں بڑا مخلصانہ مشورہ, یہ میں دھمکی نہیں دے رہا, میں تو اللہ کے فضل سے اس وقت سے پاکستان اور انڈیا کی امن کی عائشہ کی بات کرتا ہوں کہ جس وقت انڈیا میں تو مجھے نہیں پتا, پاکستان میں اس طرح کی باتیں کرنا بھی ایک سمجھ لیں مقدس جرم سمجھا جاتا تھا. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ امن کی عائشہ ہونی چاہیے, اور مجھے ہمدردی ادھر کے رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہے. میرا دل کبھی نہیں چاہے گا کہ کولیٹرل ڈیمیج کے اندر وہاں کے مسلمان بھی شہید ہوں. میرے لیے وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں جتنے یہاں کے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں. تو ادھر کے مسلمانوں کو چاہیے وہ ادھر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے جو جب وہ دعائیں سنتا ہے تو کہتا ہے, وہ آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ یہ ساری دعائیں اس بندے کے حق میں بھی قبول کر جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے جو بھائی اس کے سامنے موجود ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے انڈیا میں رہنے والے بھائیوں کے لیے یا کشمیر میں مظلومین کے لیے دعا کرتے ہیں, ان دعاؤں کا حصہ ہمیں بھی ملے گا, اور وہاں کے لوگ یہاں کے لیے کرتے ہیں تو ان دعاؤں کا حصہ انہیں بھی ملے گا. باقی جو ہے نا ایسے شریر لوگ جو دونوں طرف پہ موجود ہیں, نہ میڈیا کو ان کو اوپر لانا چاہیے. پاکستان کے میڈیا نے تو ابھی ذمہ داری کا ثبوت دیا, کسی ایسے بندے کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ, میں یہ چیلنج ہے کہ کسی ہمارے پرائیویٹ چینل کے اوپر, نہ جیو کے اوپر, نہ ARY کے اوپر, نہ دنیا ٹی وی پہ, نہ سما کے اوپر آپ کو, نہ دن ٹی وی کے اوپر کہیں پہ نظر نہیں آئے گی, بلکہ پازیٹیو گفتگو نظر آئے گی. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جس بندے کی نیچر ہی اس طرح کی ہو کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو گڈ جیسچر کی بجائے بزدلی سمجھ لے تو وہ اپنے کان سے یہ بات نکال دے. بزدلی والا معاملہ کوئی نہیں ہے. یہاں کی 22 کروڑ عوام جو ہے نا وہ مرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں چلو ہماری دنیا نہیں سوری, آخرت تو سمر جائے نا, ہمیشہ کی زندگی, تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل دماغ میں نہ رکھیں کہ یہ بزدلی ہے, یہ حکمرانوں کی حکمت عملی ہے کہ وہ ادھر تک, ورنہ اگر یہ عوام پہ بات ہو نا تو جس طرح پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جنگ شروع ہوگی تو پھر میرے قابو میں بھی نہیں رہے گی, یہ حقیقت بات ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ میں ایک باتیں جو فی البدی میں نے یعنی کہنی تھی وہ عرض کر دی. جزاک اللہ. ٹھیک ہو.